أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعا۔ دعا دنیاوی فوائد کے لیے بھی کی جا سکتی ہے اور آخرت کے فائدوں کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، مثلاً دولت، کامیابی اور صحت وغیرہ کے لیے کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مغفرت، دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول وغیرہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ صرف اسی سے دعا کرے اور جو کچھ چاہتے ہیں اسی سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہارے لیے تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ چند اوقات ایسے بھی ہیں جن میں مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس میں دعا کی قبولیت کے یہ اوقات بتائے گئے ہیں: رات کا آخری حصہ، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، جمعے کے روز ایک گھڑی جس میں دعا قبول کی جاتی ہے، جس وقت آدمی سجدے میں ہوتا ہے، عرفہ کے دن، رات کو سوتے میں، آنکھ کھل جانے پر، فرض نماز کی ادائیگی کے بعد، اذان کے بعد، اسی طرح میدان جنگ میں، لیلۃ القدر میں اور دوران بارش میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ توبہ کرنے والے کی دعا رات یا دن کی ہر گھڑی میں قبول کی جاتی ہے۔ اور تو اور کچھ لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، جیسے مظلوم، پھر باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، غازی، حج اور عمرہ کرنے والا، نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں، روزے دار اور بیمار کی دعا۔ اسی طرح خوشحالی اور فراغت میں دعا کرنے والے کی تنگی اور مصیبت کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں مانگی گئی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ دعا کے آداب یہ ہیں کہ دعا کرنے والے کا رزق حلال ہو، دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے اور گناہوں کا اعتراف کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے، پہلے اپنے لیے دعا مانگی جائے، بعد میں دوسروں کے لیے دعا کی جائے، مسنون دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اور دعا کا اختتام بھی درود پر کیا جائے۔ دعا پورے عجز و انکساری کے ساتھ مانگی جائے، اپنی حاجات کا بار بار ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے اس کے پاک ناموں سے اور صفات کے واسطے سے مانگا جائے۔ دعا کرنے والا اپنے نیک اعمال کا بھی ذکر کر سکتا ہے جو اس نے فی الواقعہ کیے ہیں۔ بہتر ہے کہ دعا قبلہ رو ہو کر مانگی جائے، باوضو ہو کر مانگی جائے اور ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت بندگی کی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے اور ناجائز، غیر فطری اور غیر طبعی دعائیں نہ کی جائے، مثلاً پیغمبر بنائے جانے کی دعا یا ہمیشہ زندہ رہنے کی دعا کرنا۔ دعا کرنے والے کو صابر ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے فوری جھٹ پٹ جواب کی توقع نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے، لیکن اگر کسی حکمت سے فوری طور پر دعا قبول نہ ہو تو بھی بددل یا نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ صبر سے کام لیا جائے اور بار بار مانگا جائے یہاں تک کہ نتائج دکھائی دینے لگیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا یا جلدی نہیں کرتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ
عنہا نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جلدی کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دعا مانگنے والا کہے کہ میں نے دعا مانگی، پھر مانگی، لیکن مجھے دعا قبول ہوتی نہیں آتی، اور اس پر تھک ہار کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ بندے کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرنے پر خوب قادر ہے، وہی ہے جو اس کے لیے بھلائی کرنے والا ہے۔ اسے لازماً اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کسی غیر سے نہیں۔ بندے کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ دعا میں مشروط جملہ شامل نہ ہو، مثلاً اے اللہ اگر تو چاہے تو میرے گناہ معاف کر دے، بلکہ دو ٹوک الفاظ میں دعا مانگنی چاہیے۔ انسان اپنی شدید خواہش کے پیش نظر اپنی دعا کے منوعاً قبول ہو جانے کا خواہش مند ہوتا ہے، جبکہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا زیادہ فائدہ کسی اور چیز میں ہے جو صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی اس وقت خواہش پوری ہو جائے تو انجام کار اس کے لیے غیر متوقع مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ دعا مانگے اور یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دے کہ وہ اسی طرح اس کی خواہش پوری کرتا ہے جس طرح اس نے مانگا، یا کسی اور بہتر طریقے سے اسے نوازتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں اسے ایک ضرور اسے عطا کرتا ہے۔ نمبر 1، دعا کے مطابق اس کی خواہش پوری کر دیتا ہے۔ نمبر 2، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ اجر بنا دیتا ہے۔ یا نمبر 3، یا مانگی جانے والی چیز کے برابر کوئی مصیبت اس سے ٹال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سنت کے مطابق دعا مانگنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ الله يا الله عبدك يلبي نداك